السلام علیکم۔ آپ تمام حضرات خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ پاک سے اس کی امید رکھتا ہوں۔ آئیے ہم اور آپ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سماعت فرمائیں۔ یہ تمام شرائط اگرچہ مسلمانوں کے خلاف تھی اور یہ صلح بظاہر مغلوبانہ تھی، لیکن خدا تعالیٰ نے اس کا نام فتح رکھا اور اسی سفر میں سورہ فتح نازل ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا سخت ناگوار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو باصرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدا کا یہی حکم ہے اور اسی میں ہمارے مستقبل کی تمام فلاح مضمر ہے۔ چنانچہ بعد کے واقعات نے اس معمہ کو حل کر دیا، کیونکہ اس صلح کی بدولت اطمینان کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان آمد و رفت شروع ہو گئی۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور مسلمانوں کے پاس آنے جانے لگے۔ ادھر اسلامی اخلاق کے مقناطیبی کشش نے ان کو کھینچنا شروع کیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس عرصے میں اس قدر کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ اتنے کبھی نہیں ہوئے تھے، اور حقیقت یہ صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ تھی۔ سلاطین دنیا کو دعوتی خطوط اسی صلح کی وجہ سے راستے معمون ہو گیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ یہ حق کی آواز تمام دنیا کے بادشاہوں تک بھی پہنچا دی جائے۔ چنانچہ پھر عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کو اصحمہ نامی نجاشی بادشاہ حبشہ کی طرف بھیجا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو دونوں آنکھوں پر رکھا اور تخت سے نیچے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا اور خوش دلی سے اسلام قبول کر لیا، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں انتقال کر گیا۔ وہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو ہرقل نامی بادشاہ کے پاس بھیجا۔ اسے بھی دلائل قاطعہ اور کتب سابقہ کی شہادتوں سے ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے۔ چنانچہ اسلام لانے کا ارادہ کر لیا، مگر اس پر تمام رعیت برہم ہو گئی اور اس کو یہ قوی خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر مسلمان ہو گیا تو یہ لوگ مجھے سلطنت سے معزول کر دیں گے، اس لیے اسلام لانے سے رک گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو کسریٰ خسرو پرویز کچ کلا ایران کی طرف روانہ فرمایا۔ اس بدبخت نے نامہ مبارک کے ساتھ گستاخی کی اور چاک کر کے پارا پارا کر دیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو اس طرح پارا پارا کرے جس طرح اس نے ہمارے خط کو کیا ہے۔ سید الرسل کوئی دعا کیسے خالی جاتی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد خسرو پرویز اپنے بیٹے شیرویہ کے ہاتھوں سے نہایت بے دردی کے ساتھ مارا گیا، اور حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کو سلطان مصر و اسکندریہ مقوس کی طرف بھیجا۔ اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی یہ حقانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ڈال دی۔ چنانچہ تحفے بھیجے، جن میں ایک کنیز ماریہ قطبیہ رضی اللہ عنہا اور ایک سفید خچر جس کا نام دلدل تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ 1000 دینار اور 20 جوڑے بھی ہدیے میں تھے۔ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بادشاہان عمان یعنی
जैफर और अब्दुल्लाह के पास भेजा। उनको भी जाती तहकीक और कुतुब साबिका के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का कमा हक्का यकीन हो गया और दोनों मुसलमान हो गए, और इसी वक्त से माल ज़कात का जमा करना शुरू कर दिया और हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द कर दिया। अजसुल मज़ून वगैरह। वमा अलैना इल्लल बलाग।